کتاب تقویت الایمان جو کہ شاہ صاحب کی تصنیف ہے، اس کا تیسرا باب شرک کے بارے میں ہے۔ اس میں ایک عنوان شرک سند نہیں بن سکتا، شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے، یعنی شرک دلیل نہیں بن سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ فلانا بندہ شرک کر رہا ہے یا فلاں شخص کی کتاب میں یہ باتیں موجود ہیں، میں اس لیے شرک کر رہا ہوں، اور یہی بات یہ قیامت کے دن وہ دلیل کے طور پر نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو ایک جگہ جمع فرمایا، پھر ان کے جوڑے جوڑے بنائے، مثلاً پیغمبروں کے، اولیاء کرام کے، شہیدوں کے، نیک لوگوں کے، گناہگار لوگوں کے، سب کو علیحدہ علیحدہ کیا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو، ہر دین والے کو جدا جدا کیا۔ پھر جس انسان کو دنیا میں جو صورت دینی تھی اس صورت میں پیدا کیا، یعنی جس کو اچھی صورت دینی تھی، جس کو بدصورت بنانا تھا، کس کو بینا، کسی کو نابینا، کسی کو ناطق، کسی کو گونگا، کسی کو لنگڑا، پھر انہیں قوت گویائی بخشی اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور یہ عہد و پیمان لیا کہ میرے علاوہ کسی کو حاکم اور مالک نہ سمجھنا، میرے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا۔ ان سب نے عہد و پیمان کیا۔ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گواہ بنایا اور فرمایا کہ ہمارے اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے پیغمبر آئیں گے اور اپنے ساتھ آسمانی کتابیں لائیں گے۔ روز ازل ہر شخص تنہا تنہا توحید کا اقرار اور شرک سے انکار کر آیا ہے۔ ہر کوئی توحید کا اقرار کر کے اللہ کے سامنے آیا ہے اور ہر کسی نے اللہ کے سامنے شرک سے انکار کیا ہے، لہذا شرک میں کسی کو بطور دلیل نظیر کے نہ پیش کیا جائے، نہ پیر و فقیر کو، نہ شیخ کو، نہ باپ دادا کو، نہ بادشاہ کو، نہ مولوی کو، اور نہ کسی بزرگ کو۔ تو شرک انسان کے لیے نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت کے دن میں نہ سند بن سکتی ہے اور نہ دلیل بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس توحید پہ ہم سے اقرار لیا، اور شرک کے بارے میں ہم سب نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ تو اپنے عہد و پیمان سے روگردانی کرنا ہوا۔ اسی طرح جس طرح شرک کو بطور سند پیش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بھول کا عذر قبول نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا میں آ کر ہمیں یہ اقرار یاد نہیں رہا، اگر ہم شرک کریں تو ہماری پکڑ نہ ہوگی کیونکہ بھول میں کوئی پکڑ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو بہت سی باتیں یاد رہتی ہیں، یہ مثال سے ہم پیش کریں گے، لیکن معتبر اشخاص کے یاد دلانے پر یقین آ جاتا ہے۔ ایک شخص کو ایک بات یاد نہیں رہتی، لیکن ایک اعتبار والا معتبر شخص اس کو وہ بات یاد دلاتا ہے تو اس بندے کو بات یاد آ جاتی ہے۔ مثلا کسی کو اپنی تاریخ ولادت یاد نہیں رہتی، پھر لوگوں سے سن کر یقین سے کہتا ہے کہ میری تاریخ ولادت فلاں سن کو اور فلاں تاریخ کو فلاں سال کو ہوئی۔ اب اس سال کو وہ موجود تو نہیں تھا، تو بچہ تھا، لیکن کسی معتبر شخص کے بتانے سے یہ اپنی تاریخ ولادت لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ اسی طرح لوگوں سے سن کر ہی اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے، کسی اور کو اپنی ماں نہیں کہتا، کسی اور کو اپنا باپ نہیں کہتا۔ اگر یہ شخص کسی اور کو اپنا ماں اور کسی اور کو اپنا باپ کہتا ہے تو دنیا کے اعتبار سے یہ پرلے درجے کا بے وقوف اور بڑا ہی بے ادب لوگ سمجھیں گے اس کو، کیونکہ لوگوں نے ان کو کہا تھا یہ کہ تمہارا باپ ہے، لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری ماں ہے، لیکن وہ اس اپنی اصل ماں اور باپ کے علاوہ کسی اور عورت اور مرد کے ساتھ اپنے ماں باپ کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب عوام کے کہنے پر انسان کو بہت سی باتوں کا یقین ہو جاتا ہے
تو نبیوں کی شان ہی بڑی ہے، ان کے بتانے سے کس طرح طریق یقین نہیں آ سکتا۔ تو دو باتیں آج کا خلاصہ، ایک یہ کہ شرک دلیل کے طور پر ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ کہ ان میں بھول بھی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی آسمانی کتابیں نازل کی، اپنے انبیاء نازل کیے، اور اسی طرح وقت آنے پر وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے توحید کا اقرار کیا تھا اور شرک سے انکار کیا تھا، توحید پر قائم رہو اور شرک سے اپنے آپ کو بچے رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید پر موت دے، توحید کو اپنانے کی توفیق دے، اور شرک اور ان کے تمام اسباب سے بچے رکھے، آمین۔